پریس کانفرنس کا آغاز کیا جاتا ہے، میرے ساتھ بائیں طرف علامہ رائے ظفر علی صاحب، نائب صدر شیعہ علماء کونسل پنجاب، ان کے ساتھ محترم جناب لال مہدی صاحب، سابق چیئرمین آئی او پاکستان، ان کے ساتھ سید علمدار بخاری صاحب، ممتاز شیعہ رہنما، ان کے ساتھ محترم تنویر احمد جٹ، صدر پاکستان ٹرانسپورٹ کونسل، ان کے ساتھ چودھری صغیر عباس ورک، چیئرمین اتحاد امہ، ان کے ساتھ ملک مظہر عباس صاحب ڈھکو آف جادہ، میرے دائیں طرف نہایت ہی معزز محترم مولانا پروفیسر مفتی محمد شبیر انجم، سربراہ ادارہ فہم القرآن، چیئرمین اتحاد اہل سنت العالمی، ان کے ساتھ پیر سید مقدس کاظمی، سجادہ نشین امام بری سرکار، اور ان کے ساتھ ہمارے نہایت ہی معزز عزادار مسافر خانہ بی پاک دامنہ کے خدمت گزار صدر عزاداران محترم سیٹھ عدنان بشارت، آخر میں سید ساجد علی نقوی، سیکٹری اطلاعات مشن قرآن و اہل بیت پاکستان۔ میں ان تمام بزرگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم پریس کانفرنس کے موقع پر تشریف لائے۔ تمام صحافی برادران کو دے دیں یہ پریس تاکہ دیکھتے بھی رہیں، اور اس سلسلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صحافی برادران، آج میں آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلہ کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں دہشت گردی اور تکفیریت کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان نے دو محاذوں پر کام کیا۔ ایک میدان عمل میں دہشت گردوں اور تکفیریوں کا قلع کما بطور طاقت کیا، اور اس کے لیے ہزاروں جانوں کا ہماری افواج نے نذرانہ پیش کیا، جس کی وجہ سے آج ہم امن میں ہیں۔ افواج پاکستان کا شکریہ۔ دوسری جانب دہشت گردوں کے فکری ماخذ کا سراغ لگایا، اور اس کے خاتمے کے لیے بہت بڑی جدوجہد کے بعد تمام وفاق ہائے مدارس دینیہ، جس میں چاروں مکاتب فکر کے وفاق ہیں، متفقہ فیصلہ اور ان سے فتویٰ حاصل کیا، جس میں تکفیریت کے تمام پہلوؤں کی نفی کی گئی۔ یہ فتویٰ پورے پاکستان میں تقسیم ہوا، اور ریاست کے خلاف جہاد کے فتووں کی ممانعت قرار دی، اور پھر متفقہ فتویٰ پر تمام مسالک کے ہزاروں علماء کرام نے دستخط کیے۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر کے بزرگ علماء نے اس پر دستخط کیے، اور پھر دوسری سطح کے علماء نے بھی، یہ ہزاروں کی تعداد میں دستخط اس میں موجود، اور صدر ممنون حسین صاحب کے دستخطوں سے یہ متفقہ فتویٰ پیغام پاکستان کے نام سے شائع ہوا۔ اس طرح بین الاقوامی اور ریاست کے خلاف جہاد کے فتووں کی ممانعت قرار دی، اور پھر متفقہ فتویٰ پر
تمام مسالک کے علماء نے دستخط کیے، اور اس طرح بین الاقوامی طور پر پاکستان کے اوپر FATF کی جو تلوار لٹک رہی تھی اس کو بھی توڑ دیا گیا، اور پیغام پاکستان سے نام سے ہمارا موقف اور بیانیہ جاری ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیغام پاکستان ایک قومی دستاویز ہے، اسے آئین کی شکل بنا دینا چاہیے۔ اس کی موجودگی میں تکفیریت کے خاتمہ کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پیغام پاکستان کی ہر سطح پر بھرپور تشہیر کی جائے، میڈیا سے خصوصی گزارش ہے، اور اس کی سپورٹ کی جائے۔ بیانیہ میں تکفیریت اور ریاست کے خلاف جہاد کے فتووں کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اور جو خود جہاد کرتے ہیں، تلوار بندوق اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف تمام عالم اسلام کا فتویٰ بنام پیغام پاکستان آپ کے پاس موجود ہے۔ صحافیان محترم، میں اس جگہ واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیغام پاکستان کے استحکام اور قومی وحدت کی ضمانت ہے۔ یہ پیغام پاکستان فتویٰ اس بیانیہ کو کسی بھی سطح پر اور کسی بھی حوالے سے کمزور کرنا، تکفیریت کو زندہ کرنا ہوگا، اور پاکستان دشمنوں کی سازشوں کا حصہ بننا ہوگا، جو کہ انتہائی خطرناک ہے، جو آج کل پھر نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے۔ صحافیان محترم، میں اس جگہ ایک اہم مسئلہ کی طرف دو ٹوک الفاظ میں اپنی قیادت کا موقف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توہین صحابہ کے حوالے سے خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کا ایشو بنا کر قوم میں آگ لگائی جاتی ہے۔ قائد محترم، قائد ملت جعفریہ جناب علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کا واضح موقف ہے کہ توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین اہل بیت اطہار کا قانون پہلے سے موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، نئے ایشو، نئے بل نہ بنائے جائیں، جو قانون موجود ہے اس پر عمل کیا جائے۔ دوسری بات کہ جو شخص بھی توہین صحابہ کرے، توہین اہل بیت کرے، توہین رسول پاک کرے، اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، چاہے جو بھی ہو۔ تیسری بات ہماری قیادت نے کہی ہے، کبھی بھی ایسے افراد کی ہم سپورٹ نہیں کریں گے جو اپنے خطابات میں اس انداز کی صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، توحید اور رسالت کی توہین کرتے ہیں۔ ہم کبھی بھی ان کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ البتہ حکومت کو چاہیے کہ اپنے پہلے بنائے ہوئے قانون پر فوری عمل کرے۔ صحافیان محترم، اس سے قبل بھی یہاں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ لاہور میں 6 جولائی گزشتہ سال اور 6 جولائی اس سال اسی فتوی پاکستان، پیغام پاکستان کے خلاف تحریری اور تقریری پروگرام ہوئے، جو اب بھی سلسلہ جاری ہے۔ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے حکومت کو۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا رخ موڑ کر اس کو دوسری جہت دینا اور ایک مسلک کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا کرنا، یہ حقیقت میں پیغام پاکستان کو سبکتار کرنے کی گہری سازش ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں دوسرا اہم نقطہ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ ایران نے اسلامی کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے
عالمی سطح پر سنی شیعہ کے درمیان قتل و غارت گری کی سازش کو اپنے حکیمانہ اور قائدانہ حکم نامے کے ذریعے ناکام بنا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اہل سنت کے تمام مقدسات اور محترم شخصیات کا احترام ضروری ہے، اور اصحاب کی توہین مولا کائنات علی بن ابی طالب کے فرمان کے مطابق بھی علی الاعلان توہین کرنا بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ ازواج مطہرات کی اہانت کرنا، خاص طور پر ام المومنین حضرت عائشہ کی طرف کسی قسم کی بری نسبت دینا، قرآن کے حکم بھی خلاف ہے، اور ہمارے مجتہدین نے بھی اس کو منع فرمایا ہے، جس سے توہین کا پہلو نکلے، بالکل جائز نہیں۔ ان کا یہ فرمان کہ ان کی ویب سائٹ خامنائی.com پر موجود ہے، پوری دنیا میں اسے پڑھا اور دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے اس حکم نامہ کی تائید میں اہل تشیع کے 24 سے زیادہ مشہور مجتہدین نے تائیدی بیان جاری کیا۔ اس بیان نے عرب دنیا میں، یمن وغیرہ عرب دنیا میں جو بہت بڑا خون خرابہ سنی شیعہ کے درمیان ہونے والا تھا، شام میں بھی اس کے سامنے بند باندھ دیا، اور وہ فسادات ختم ہو گئے، داعش بھی ذلیل ہوا، اور ایسی سازشیں کرنے والے بھی ہمارے مجتہدین کے اس حکم نامے کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوئے، جو صحابہ کرام کا نام لے کر، یہ مقدس ہستیوں، اپنی مقدس ہستیوں کے نام لے کر خون خرابہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے اس حکیمانہ حکم کی طرف کو ہر طرف کے علماء نے بہت زیادہ سراہا۔ اہل سنت علماء جو بزرگ علماء ہیں، کچی پکی روٹی والے نہیں، آگ لگانے والے نہیں، فتنہ و فساد کرنے والے نہیں، جو صحیح پڑھے لکھے شیعہ سنی خاص طور پہ جو بزرگ علماء ہیں، بہت سراہا اس بیان کو، اور اس طرح دشمن کی سازش بری طرح ناکام ہوئی۔ البتہ آپ کے اس حکم نامہ کی پاکستان میں صحیح تشہیر نہ ہو سکی، جس کی ضرورت ہے، اور اسی سلسلہ میں آپ میڈیا سے بھی گزارش کہ اس کی تشہیر کی جائے۔ اس سے ملک میں فساد بھی ختم ہوگا، فتنہ بھی ختم ہوگا، اور شیعہ سنی مل کر بھی بہترین انداز میں زندگی گزار سکیں گے، جس طرح اب گزارنا شروع کر دی ہے۔ صحافیان محترم، انصاف آپ پر ہے۔ شیعہ قائدین کی طرف سے اتنے واضح موقف کے بعد یہ تہمت کہ شیعہ توہین صحابہ کے مبنی بل کے سامنے رکاوٹ بن کر 90 کی دہائی کے حالات واپس لانا چاہ رہے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہمارا موقف واضح ہے۔ اس موقف کے ہوتے ہوئے توہین صحابہ کے حوالے سے ہمارے مجتہدین علماء کے اس واضح موقف کے ہوتے ہوئے کسی بھی نئے بل کی ضرورت نہیں۔ نئے بلوں میں ڈال دینے چاہیے، ختم کر دینے چاہیے، یہ فتنہ و فساد کا باعث بن رہے ہیں۔ آخر میں انتہائی افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب علماء بورڈ کے سربراہ جناب طاہر اشرفی صاحب نے بھی ایک بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے جو کرنا چاہیے تھا انہیں، بہت اچھی بات تھی، وہ اتحاد امت کی اکثر بات کرتے ہیں اور بہت اچھی بات کرتے ہیں، لیکن اس پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے بہت افراط و تفرید سے کام لیا، اور کچھ الفاظ تکفیریت کے ان کی زبان سے نکل گئے جو نہیں نکلنے چاہیے تھے۔ اور محترم مولانا حنیف جالندری صاحب، ان کے پاس وفاق ہائے مدارس کا عنوان ہے،
ان کی بھی ایسی گفتگو ہوئی۔ یقیناً ان لوگوں کو چاہیے کہ امن کی گفتگو کریں۔ ہمارے مجتہدین، قائدین اور علماء نے جس انداز میں گفتگو کی ہے، کسی ایک آدمی کی بات کو پکڑ کر اس حوالے سے پھر نئے سرے سے اس فتنہ کو اٹھانا، بلند کرنا، بابا تو ہو جاتی ہے لیکن ملک میں امن تباہ ہو جاتا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ یہ بزرگ علماء ہمارے مجتہدین اور بزرگ علماء کی طرح صبر و تحمل سے کام لیں۔ اگر ہمارے کسی ذاکر واعظ خطیب سے غلطی ہوتی ہے تو اسے یقیناً سزا ملتی رہے گی۔ بزرگان کو چاہیے کہ وہ امن کی راہ، اس پیغام فتویٰ کے حوالے سے جو ملک میں امن ہو چکا ہے، اسے قائم رکھنے کے لیے بات کی جائے۔ جو جلندری صاحب نے بات کی ہے اس سے بھی تکفیریت کی بو آتی ہے۔ ایسے بیانات جاری کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام پاکستان کے بیانیہ کو، جو حکومت وقت کی طرف سے بھی ہے، سابق صدر ممنون حسین صاحب کی طرف سے بھی ہے، اور شیعہ سنی تمام بزرگ 2000 کے قریب علماء کی طرف سے بھی ہے، اس کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اس کا فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو ہوگا۔ اس طرف ہمارے ان بزرگ علماء کرام کو توجہ دینی چاہیے، اہل سنت بزرگان کو۔ آخر میں پھر یہ میں بات کروں گا کہ پیغام پاکستان حقیقت میں پاکستان کے استحکام، قومی اور ملی وحدت کی ضمانت ہے۔ پیغام پاکستان کی جتنی سپورٹ کی جائے وہ کم ہے۔ آخر میں آپ صحافی بھائیوں کی معلومات کے لیے جناب ڈاکٹر شہباز من کا تبصرہ پنجاب اسمبلی سے پاس ہونے والے بل کے بارے میں، وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، اسے پڑھ لینا، آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ بہترین تبصرہ ملک میں امن کے لیے، اسے ضرور اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ آخر میں سٹیج پر تشریف فرما بزرگان اور آپ تمام صحافی برادروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے معروضات سنے۔ ہماری توقع ہے کہ آپ ہمارے اس بیان کو مناسب جگہ دیں گے اور جو انصاف کا تقاضا ہے اسے پورے کریں گے۔ آخر میں پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جو موجود ہے قانون، اس پر عمل کیا جائے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے چاہے شیعہ ہو یا سنی، جو بھی توہین کرے اس کے خلاف اس قانون پر عمل کیا جائے، نئے بل نہ لائے جائیں، اس سے فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خداوند عالم کی ذات آپ کو اور ہم سب کو پاکستان کے تحفظ کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی سوال۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وفاقی لیول پر ایک ایسی کاوش ضرور ہونی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 70 برسوں میں ابھی تک اس طرح کے تنازعات، یہ پہلی بار نہیں ہوا، کیونکہ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، ہم سیکھ کیوں نہیں پاتے ہیں؟ ہم کوئی چیز طے کر کے ایک بار کیوں نہیں بیٹھ جاتے تاکہ آگے آنے والے دن ہم کے ساتھ ہو جائیں؟ یہ جتنی فساد یا باتیں آپ کو نظر آتی ہیں نا، یہ چند لوگ ہوتے ہیں انتہائی گھٹیا ذہن کے، اور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی قوت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس یہ بہترین مواد موجود ہے، یہ تب کم از کم بھی 2500-3000 علماء کے دستخطوں سے۔ اگر ہم اپنے علماء کی بات نہیں مانتے، کسی کو پکڑ کر تو آپ نہ کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں۔ بندوق سے بھی بڑی مشکل سے قابو آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ باجوہ صاحب نے بڑی مشکل سے کراچی کو قابو کیا، ملک کو قابو کیا، ہماری فوج نے قابو کیا۔ کچھ تھوڑا بہت ڈنڈا دکھایا گیا، ہمارے پاس ڈنڈا تو نہیں، اخلاقی لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ یہی گزارش کرتا ہوں کہ تمام علماء کرام کا حکم ہے، چاہے جو جس مسلک سے تعلق ہے اس کا حکم اس میں موجود ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو ملک میں امن قائم ہوا ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے، تو آئندہ بھی ہوگا اگر اس پر عمل کیا جائے۔ کیا جی؟ نہیں، بل کے موضوع پر یہ بات
سن لیا جی، جو بھی کریں گے اس کا انشاءاللہ رد عمل ہوگا. جو آپ کہہ رہے ہیں میں متوجہ ہوں اس کی طرف. قائد محترم نے خصوصی طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم موجود ہیں، پوری ملت موجود ہے، ہمارے یہ علماء کرام موجود ہیں. انشاءاللہ اگر کوئی ایسی سازش کی گئی تو اس کے لیے ہم ہر مقام پر موجود ہیں. اس کا انشاءاللہ رد عمل جیسے پہلے پوری شیعہ سنی قوم نے مل کر کیا ہے آئندہ بھی ہوگا. بہت شکریہ جناب.